دھمکی نہیں دیتے تو یہ کرتی. اگر وزیر پیش ہونے سے بھاگ جاتے تو یہ کرتی. نہیں کھوڑا صاحب، دھمکی دینے والے وزیروں کو تو الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس دے دیا تھا اور پھر معافی مانگی ہے وزیروں نے. ابھی تک سواتی صاحب تو نہیں گئے نا. فواد چودھری صاحب تو معافی مانگ کے آ گئے, سواتی صاحب تو گئے نہیں. ان کو چھوڑیں, ان کو. یہ دو وزیر ہیں جو ان کو کہا جائے گا وہی کہیں گے. انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں حکومت کا ماؤتھ پیس ہوں, اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے, میں حکومت کا ماؤتھ پیس ہوں. جو میں نے کہا حکومت نے مجھے کہا کہ جی اس طرح سے کہو. فواد چودھری کا تو یہ بیان تھا. میں عرض کر رہا ہوں الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہونا چاہیے, جو نہیں ہے. آر ٹی ایس سسٹم کو فیل کروایا گیا جو الیکشن کمیشن نے. میں الیکشن کمیشن کی آزادی کے لیے کیا کہوں کہ فخر الدین جی ابراہیم استعفیٰ دے کے چلے گئے بیچارے, کیونکہ ان کے اوپر دباؤ تھا. یہ الیکشن کمیشن کے اوپر اگر دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر کسی طرح سے کوئی بھی امید نہیں رکھتا. الیکشن کمیشن نے آج کا جواب دیا. یہ دباؤ یا سر کس کا؟ یہ حکومت کا دباؤ ہے. ایک سیکنڈ میرے جواب سن لیں. جی جی میرا جواب سن لیں. الیکشن کمیشن نے آج بیان دیا ہے کہ بلوچستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں کیسے الیکشن ہوگی. ابھی ان کی پوری تیاری نہیں ہے, الیکشن کیسے ہوگی. قانون بنا دیا اسمبلی نے, الیکشن کمیشن نے مانا کہ نہیں مانا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہوگی بھی اس طرح سے یا نہیں ہوگی. تو پھر قوم کو اس مصیبت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ نے الیکشن کمیشن کو کنونس نہیں کر پائے ہو. الیکشن کمیشن نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے, الیکشن کمیشن نے آپ سے فنڈ نہیں مانگے ای وی ایم کے لیے, تو آپ کو زبردستی ٹھوسنے کی کیا بات تھی. یہ تو آپ کی آزادی پر, الیکشن کمیشن کی آزادی پر حملہ کیا ہے. اور اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں لوگ جائیں گے کورٹوں میں, جائیں گے. اللہ کرے کورٹوں کو بھی جوش آ جائے, کچھ نہ کچھ کہہ دیں. باقی تو سمجھ میں کیا آتا ہے. ای وی ایم پتہ نہیں کتنے ملکوں نے رد کر دیا. پہلے تو بتاؤ نا ساری دنیا کو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت انڈیا کہلاتی ہے, کیا وہاں ساری یہ ای وی ایم ٹائپ چیز ہے یا نہیں ہے. یہاں لٹریسی ریٹ کیا ہے, یہاں لٹریسی ریٹ کیا ہے, یہاں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں. یہاں تو جو سمپل ٹھپا لگانے کے لیے بھی کئی لوگ مدد مانگتے ہیں. آپ ای وی ایم کی بات کر رہے ہیں. یہاں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے کہ جی ہوتی ہی نہیں ہے بجلی, تو آپ ای وی ایم کی بات کر رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ ان کو تجربے میں ڈال رہے ہیں. ویسے ہی الیکشن کو متنازع کر دیا ہے, ویسے ہی الیکشن جو بھی ہوتی ہے متنازع ہوتی ہے. سارے مجبور ہو کے کہتے ہیں 1970 کی الیکشن صرف ٹھیک تھی, باقی کوئی الیکشن ٹھیک نہیں تھی. کہہ دیتے ہیں نا, حکومت والے بھی کہہ دیتے ہیں. اب 8 الیکشن ہو گئے 1970 کے بعد. تھوڑا سا مشترکہ اجلاس جب ہوا تو پھر اپوزیشن جماعتیں ساری اس کا حصہ کیوں بنی؟ پھر آپ اس کا بائیکاٹ کر دیتے, اس کارروائی کا حصہ ہی نہ بنتے, چونکہ ظاہر عددی اکثریت تو حکومت کے پاس تھی. وہ تو پھر بائیکاٹ تو کیا تھا نا, شریک ہو کے جا کے بائیکاٹ کیا. ہم پر الزام لگا ہم نے ہنگامہ کیا, ہم بائیکاٹ کر کے گئے, ہم یہ کیے, ہم وہ کیے. یہ تو ہم پر الزام لگ رہا ہے نا. باقی رہی اپوزیشن اور حکومت. حکومت تو حکومت اسی وجہ سے کیونکہ اس کے پاس میجورٹی ہے. اگر اس کے پاس میجورٹی نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب گھر چلے جاتے. میجورٹی تو ہے ان کی, لیکن ساتھ یہی کہنا چاہیے کہ جو ان کے میجورٹی میں بیٹھے ہیں انہوں نے کتنی ملک کے ساتھ وفاداری کی, انہوں نے مردم شماری کے اوپر کتنی وفاداری کی ملک کے عوام کے ساتھ, انہوں نے دوسری چیزوں پر کتنی وفاداری کی عوام کے ساتھ. یہ جو ان کے اتحادی بیٹھے ہیں ان سے میرا سوال ہے نا, ان سے میرا سوال ہے. صرف زبانی بیان دے کر یا ایک یونیورسٹی کی بات کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ٹھیک ہے, ہم سارے مطمئن ہیں. ہم نے مردم شماری میں نقصان دے دیا ہماری سندھ کو. انڈین کی بات تو اپنی جگہ, مردم شماری لانگ اسٹینڈنگ چیز ہے. یہ مستقبل کی بات ہے کہ جی مردم شماری میں لوگوں کو کس طرح سے کاؤنٹ کیا گیا اور کسی کو گھٹایا گیا, کسی کو بڑھایا گیا. صحیح, ٹھیک ہے. چلیں کھوڑا صاحب, جی کل کی بات ہے جو کل کی نقصان کھائے گی. ٹھیک ہے. چلیں آپ کو پوائنٹ کھوڑا صاحب آگیا. جے یو آئی کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب جو پی ڈی ایم کے ترجمان بھی ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب حمداللہ صاحب کیا اب آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایز اپوزیشن تو آپ لوگ عدالت جائیں گے سی وی ایم کے خلاف. سیاسی طور پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کی تحریک تھوڑا اور زور پکڑے گی یہ تمام قانون سازی ہونے کے بعد, خاص طور پر جو یہ ای وی ایم کا قانون آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پی ڈی ایم آلریڈی پہلے بھی فیصلہ کر چکی ہے بار بار اپنے اجلاسوں میں. سربراہی اجلاس میں پی ڈی ایم کی مرکزی عاملہ جس کو آپ سی اے سی کہہ سکتے ہیں اس میں اسٹیئرنگ کمیٹی میں
اور پریس بریفنگ کے ذریعے بار بار اعلان کر چکے ہیں، لیکن ریسنٹلی جب حکومت نے جوائنٹ سیشن کے ذریعے جو ایک بار 11 نومبر کو ملتوی کیا گیا، اپنے اتحادیوں نے ووٹ دینے سے اور حمایت کرنے سے انکار کیا، پھر راتوں رات ان پر کیا دباؤ، کیا پریشر اور کہاں سے آیا، تو ان کو مجبور کر کے پھر 17 نومبر کو بدھ کو پھر اجلاس طلب کیا گیا جوائنٹ سیشن، پھر سب نے ووٹ کی، اس کے تمام آئینی ترامیم کی یا جو قانون سازی ہے، انتخابی اصلاحات اور یہ ان کی حمایت کی۔ لہٰذا قانون سازی کو ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین قانون سازی سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ الیکشن کمیشن نے ان اصلاحات پر اور ای وی ایم پر بالخصوص 37 اعتراضات اٹھائے، جن میں سے 14 غیر آئینی اور غیر قانونی حوالے سے تھا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے، مگر حکومت نے اس الیکشن کمیشن کے سوالات کے جوابات بھی نہیں دیے، بلکہ الٹا وزراء نے الیکشن کمیشن کو گالیاں دی، دھمکیاں دی، اور آج وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ وفاقی وزراء، تو اب آپ بتائیے، ایک نے تو معافی مانگ لی، ایک کی معافی شاید کچھ دنوں میں آئی جائے گی ان قریب۔ دیکھیے یہ تو یہ تکتے بھی ہے اور چاٹتے بھی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف پارٹی نہیں ہے، یہ تک چاٹ پارٹی ہے۔ تو اس دن کو شرم نہیں آتی، یہ تکتے بھی ہے، گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر معافی۔ لیکن حافظ صاحب آپ حکومت کی اتحادی جماعتوں کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی 2 روز پہلے گفتگو کی تھی اور کہا تھا ان پر کوئی دباؤ ڈال کر ان کو راضی کیا گیا ہے۔ انہوں نے تو صرف اپنا سیاسی فائدہ لیا ہے۔ ایم کیو ایم نے اپنے کچھ بلز، کچھ مطالبات حکومت کے سامنے رکھے، حکومت نے اس کو مان لیا، ان کا بھی کام ہو گیا اور حکومت کا بھی کام ہو گیا، تو پھر یہ دباؤ والی بات کیوں ہے؟ دیکھیے نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کرے دباؤ والی بات نہیں ہے تو پھر یہ 17 نومبر کو کیوں، 19 نومبر کے بعد پھر کیوں سیشن نہیں ہونا؟ 19 نومبر کے بعد جوائنٹ سیشن نہیں ہو سکتا؟ 19 نومبر کے بعد کیوں نہیں طلب کیا گیا جوائنٹ سیشن؟ یہ 19 نومبر سے پہلے کیوں طلب کیا گیا؟ دیکھیے یہ بہت سی باتیں ہیں، آپ بھی باخبر شخص ہیں، اتحادی مان گئے تھے نا، ظاہر حکومت یہ بولے گی کہ اتحادی مان گئے تھے، آن بورڈ تھے، ناراض ارکان کو منا لیا تھا، اس لیے انہوں نے 17 کو رکھ لیا، 19 کے بعد بھی ہو سکتا تھا۔ جیسے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہا کہ میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے لایا گیا ہے، جو لانے والے ہیں، جو ہمیشہ کرتے ہیں، تو صحیح ہے نا، جس نے ان کو منایا ہے، کیسے منایا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ صحیح۔ اور پھر کیا ہے کہ خود اندر ایم این اے ہے، 20-25 ایم این اے تھے، وہ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اس ای وی ایم کے ذریعے دھاندلی ہوگی، اور یہ آر ٹی ایس کا دوسرا نام ہے جو 25/18 کو استعمال کیا گیا، کیونکہ عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو اور حکومت کو معلوم ہے کہ آنے والے الیکشن میں عوام مجھ پر اعتماد اور میرے پارٹی پر اعتماد نہیں کرے گی، انہیں مجھے ووٹ ملے گی، لہٰذا اوورسیز کے ذریعے اور ای وی ایم کے ذریعے وہ پھر دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم روڈوں پر بھی ان کا مقابلہ کریں گے، صحیح، اس کو روکیں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ اب ظاہر ہے آپ لوگ تو سڑکوں پر ہی مقابلہ کریں گے، قانونی طور پر ہی مقابلہ کریں گے۔ اب کھڑو صاحب، یہ ظاہر ہے حیدرآباد میں یونیورسٹی کا بل بھی پاس ہوا، وہ ایم کیو ایم کا وہ مطالبہ تھا، بڑا دیرینہ مطالبہ، تو اس بل پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے نا، آپ کے صوبے میں چلیں ایک اور یونیورسٹی بننے جا رہی ہے اور وہ وفاق تعمیر کر دے گا، آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ کرے گا یونیورسٹی بنے گی، وفاقی یونیورسٹی بنے گی اور لوگ وہاں پڑھیں گے اور لوگ وہاں ہوں گے۔ یہ یونیورسٹی کا بل پاس اپنی جگہ پہ ہوتا رہتا ہے۔ حیدرآباد میں اور بھی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، یہ کالی موری کالج جو 100 سال پرانی تھی، ہم نے اس کو یونیورسٹی بنا دیا، وہ بھی تو حیدرآباد میں ہی ہے نا۔ یہ جام شروع کوئی حیدرآباد سے دور نہیں ہے، جہاں سندھ یونیورسٹی ہے، مہران انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، لمز ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں یونیورسٹیاں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مردم شماری پر کمپرومائز وہ بھی ان دوستوں سے ہوا جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، جو سندھ کو کم گنا گیا، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔